اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منچ پر بیٹھے ہوئے جناب نذیر خان پٹھان صاحب، محترم جناب کریم بھائی لکھانی صاحب، عارف صاحب اور دیگر معزز اراکین جو ہیں بیٹھے ہیں، اور گجرات کے مجلس کے صدر جناب صابر بھائی کابلی والا صاحب، کریسنٹ اسکول کے تمام طلباء اور طالبات، یہاں کے اساتذہ، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس، میں یہاں کے ٹرسٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی، اور پھر یہاں پر آنے کے بعد کریسنٹ اسکول کی اس عالی شان عمارت کو دیکھ کر بڑی خوشی بھی ہوئی اور ایک سکون اور ایک قلبی سکون بھی ملا۔ اور پھر ابھی یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے یہاں پر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو سپورٹس کی ایکٹیویٹی میں ان کے پروموشن کے لیے اسکول نے کس طرح کے کارنامے انجام دیے۔ میں سب سے پہلے ان تمام اسٹوڈنٹس کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے نیشنل گیمز میں حصہ لیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس میں کامیابی بھی حاصل کی۔ میں خاص طور سے مبارکباد دوں گا ہماری ان بیٹیوں کو جنہوں نے کوکو چیمپئن شپ میں بڑا مقام حاصل کیا، انہوں نے چیمپئن شپ جیتی، کراٹے میں حصہ لیا، بیڈمنٹن میں، اور ابھی ان کے کوچ اور فزیکل ایڈوائزر یہ بتا رہے تھے کہ پی ٹی ٹیچر یہ بتا رہے تھے کہ کیسے کووڈ کے بعد بھی ان بچوں نے بڑی ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ان سپورٹس کمپٹیشن میں حصہ لے کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ کریسنٹ اسکول کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز اور اس کا نام روشن کیا۔ تو میں آپ کے فزیکل انسٹرکٹر کو اور ان تمام اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے ان کمپٹیشن میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی اتنی بڑی بلڈنگ دیکھ کر، اور پھر جس پرآشوب دور میں آپ ذمہ داروں نے اسکول کا آغاز کیا، وہ خود قابل مبارکباد ہے کہ آپ نے اس دور میں اس بات کو سمجھا کہ اگر ہم کو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے مستقبل کو اگر سنوارنا ہے اور ان کو اچھا مستقبل دینا ہے، ان کو ایک بہترین انسان بنانا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جنہوں نے اسکول کو نہ صرف کھڑا کیا بلکہ اس کو کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لانا اور پھر اس کو کامیابی سے چلانا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں تو یہ بات میری آپ کو جذباتی نظر آئے گی، مگر اسکول کی ایک ایک عمارت کی اینٹ میں ان تمام ذمہ داروں کے آنسواں شامل ہوں گے، ان کی تکالیف شامل ہوں گی جنہوں نے مصائب اور مشکلات کا سفر طے کر کے اس عالی شان بلڈنگ کو قائم کیا۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنا بہترین کام کیا ہے کہ یہاں کے پڑھنے والے بچے اور بچیاں جو 2 شفٹ میں اسکول چلتا ہے، میں صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس عمارت کو اور اس عمارت کو بنانے والوں کو اللہ ان کی دین دنیا میں اللہ ان کو ترقی دے، اور اللہ ان کے مصائب اور مشکلات میں اللہ ان میں آسانی پیدا کرے۔ اور یہاں پر جو بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آتے رہیں گے، اللہ ان کو نہ صرف گجرات اور بھارت کا بلکہ مسلمانوں کا اللہ مستقبل ان سے جوڑ دے تاکہ وہ ناانصافیوں کے خلاف حقوق کی لڑائی میں اپنا رول ادا کر سکیں۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت
کو اگر سپر پاور بننا ہے تو ہر کسی ایک عمارت کا ایک بنیاد ہوتی ہے جس کو ہم فاؤنڈیشن سٹون کہتے ہیں، تو ہمارے ملک کا فاؤنڈیشن سٹون تعلیم ہے، اور اگر ہم تعلیم کے زیور سے کسی کو بھی آراستہ کرتے ہیں تو وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ گجرات ہو یا ہمارا وطن عزیز بھارت ہو، یہاں پر جو چیز مسلمانوں کو نیچے کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلیم کو حاصل نہیں کرنا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ مسلمان تعلیم یافتہ ہونا نہیں چاہتا ہے۔ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ سب سے بڑی جھوٹ ہے۔ مسلمان اپنے اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرانا چاہتا ہے، مگر جو چیز اس کے ماں باپ کو اپنے اولاد کو تعلیم سے محروم کرتی ہے وہ اس کی جہالت نہیں ہے، وہ جو چیز اس کو اس راستے پر لے جانے سے روکتی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اپنی اولاد کو تعلیم دلانے کے لیے۔ اس کا باضابطہ ایک امپیریکل ایویڈنس ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بھارت سرکار کی کنڈو کمیٹی کی رپورٹ ہے جس میں کہا گیا کہ مسلمان بچے اگر تعلیم سے دور ہیں یا اسکول کے باہر ہیں یا ڈراپ آؤٹ ریٹ ان کا بڑھ کے ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس فائنینشیل ویروتال نہیں ہے۔ مگر الحمدللہ کریسنٹ ہائی اسکول نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو انشاءاللہ تعالی ان بچوں کو جو یہاں پر آ کر پڑھ رہے ہیں وہ ایک بہترین اور طاقتور انسان بن کر نکلیں گے۔ اور گجرات میں آپ جانتے ہیں کہ 75% تو انرولمنٹ ہوتا ہے مسلمانوں کا، مگر صرف 26% مسلمان میٹریکولیشن تک پہنچتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ایک بہترین اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم 26 کی جگہ اس کو 50 کریں، اور پھر جب ہم میٹریکولیشن مکمل کریں گے تو تبھی تو جا کر ہم ہائر ایجوکیشن میں اپنی تعلیم کو مکمل کر سکیں گے۔ اسی لیے جب 75% انرولمنٹ ہوتا ہے تو صرف 26% میٹریکولیشن کو مکمل کرتے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کو پہنچے اب تک مسلمان صرف 2.85% ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے تعلیمی اداروں کی قدر کرنا، ان کے ذمہ داروں کی حوصلہ افزائی کرنا، ان ذمہ داروں کی مدد کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم تعلیم سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو یاد رکھیے پھر ہم اپنے حصے داری کی لڑائی میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اگر مستقبل کے چیلنجز کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے، مستقبل کی جنگوں کو ہم اس میں کامیابی حاصل کرنا ہے، مستقبل اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جوانی میں وہ کربناک نظارے ہم نے دیکھے وہ ہمارے بچے ان نظاروں کو نہ دیکھیں، تو میں آپ تمام سے یہ دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائیے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو اچھا انسان بنائیے۔ اسکول میں بچے تو تعلیم تو حاصل کریں گے، مگر سب سے بڑا اسکول ہوتا ہے اس بچے کا گھر۔ اگر اس گھر میں ماں باپ اس کو اچھے بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے محبت سکھائیں گے، ادب قاعدہ اس کو سکھائیں گے، تو سب سے بڑی اسکول جو ہوتا ہے وہ اولاد کے لیے اس کا گھر ہوتا ہے، اور اس گھر میں سب سے بڑے ٹیچر جو ہوتے ہیں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے ان کو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، اس سے دور رہنا ہے، تو اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بہت سی چیز سیکھتی ہے۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھے گی کہ والد اور والدہ اخبار بھی پڑھ رہے ہیں، کتاب بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، تو اولاد میں بھی ایک سب کانشیس طریقے سے ان تمام عادتیں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے بچپنے میں جو آج آپ اس عمر میں بیٹھے ہیں، میں نے اسی عمر میں اپنے گھر میں اپنے والد کو، مرحوم والد کو اخبار پڑھتے دیکھا۔ میں نے آپ کی عمر میں اپنے مرحوم والد کو کتابیں پڑھتے دیکھا۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری عمر شاید 12 یا 13 سال کی تھی تو میرے والد ایک کتاب پڑھ رہے تھے شیخ عبداللہ مرحوم کی، اس کا نام تھا آتش چنار۔
تو میں اپنے والد جب کتاب پڑھ رہے تھے تو میں نے والد کے پڑھنے کے بعد اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، تھوڑی بہت اس کو مکمل کیا، مگر بتا یہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی علم گاہ اگر کوئی ہوتی ہے بچوں کے لیے تو ان کا گھر ہوتا ہے، اس کے بعد اسکول ہوتا ہے۔ مگر میں پھر سے آپ تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں دعا کر سکتا ہوں اور دعا ضرور کروں گا، اور ماشاءاللہ سے ہمارے گجرات پردیش کے ادھیکش جناب صابر بھائی صاحب آپ کے اس نیک کام میں وہ بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ آپ کے اسکول کو اور ترقی دے، یہ صبح قیامت تک آباد اور شاداب رہے۔ ہم نہیں رہیں گے، ذمہ دار نہیں رہیں گے، مگر یہ عمارتیں رہیں گی۔ یہ عمارتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو بنانے والے اپنی قوم سے، ان بچوں کے مستقبل سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں آپ تمام کو پھر سے مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔